خواتین حضرات، آج انشاءاللہ تعالی 12ویں سحری ہوگی اور 12واں پارہ جو ہے وہ آج ہم اپنے شیخ صاحب سے اس کی تفسیر سنیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ دو حصوں پہ، دو سورہ پہ ہے، ایک سورہ ہود ہے اس میں اور ایک سورہ یوسف ہے جو کہ بڑی مشہور سورہ ہے، دونوں ہی بڑی مشہور سورہ ہے۔ سورہ ہود کی جو بنیادی خصوصیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو اسٹیبلش کیا ہے۔ دیکھیں نا، رائٹر خود اپنے کلام کو اسٹیبلش کیسے کر رہا ہے۔ جملہ کہا اللہ نے، اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو حکمت کے بغیر ہو۔ اب ایک بات تو واضح ہوگی کہ جس نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہے وہ حکمت والا ہو، یعنی کہ حکمت کے معنی ہوں گے ادراک کے، وزڈم کے بھی نہیں، ادراک کے، اس میں فہم ہو بہت زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین کو 3 چیلنجز دیے، کہا اچھا یہ چیلنجز دیکھو، قرآن کی کوئی مثال اور بنا کر لے کر آؤ۔ اور دوسری مثال کیا دی انہوں نے، کہا چلو ایسی 10 صورتیں لے آؤ، کہا چلو چھوڑو 10 بھی نہیں، تم ایک سورہ بقرہ جیسی لے آؤ۔ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانتے ہو، ان کے لیے چیلنج جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے یہاں پہ رکھ دیا۔ اللہ نے انسانیت کے گروہوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی کہ بڑے پیراڈائم میں۔ میرا خیال تھا جب میں پڑھ رہا تھا کہ شاید 3 حصوں میں تقسیم ہو، اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ کا فہم، اللہ کہتا ہے کہ 2 طرح کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو کہ صرف دنیا کو اپنا ہدف رکھتا ہے، جس کا پرپس، جس کا موٹیو صرف دنیا کا حصول ہے، سکسیس ہے، کامیابی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی رکھتا ہے۔ اگر میں اپنے فہم سے سوچتا، خدا کا فہم تو افضل ہے، ظاہر ہے، تو میں سوچتا کہ ایک شخص ایسا بھی اللہ کہتے شاید کہ یہ صرف دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، اللہ نے کہا 2 ہی گروہ ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے اور دین اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ اللہ کیا خوبصورت سملی جو ہے وہ، اللہ سملی سے مراد ہوتا ہے کمپیریزن باندھا ہے، کیا خوبصورت تشبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی۔ اس میں سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، سب کا قصہ ہے، ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا ذکر ہے، لیکن اس کے آخر میں حضرت رسول اللہ پاک نے عذاب آنے کی 2 نشانیاں بتا دیں۔ اب دیکھیے، پہلی نشانی بڑی ضروری تھی کہ حصے 2 گروہ 2 تقسیم کر دی اللہ نے، دنیا کی محبت اور دین اور دنیا کی محبت۔ عذاب کب آتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، لیکن عذاب کب آتا ہے؟ جب معاشرے سے درد مند لوگ ختم ہو جائیں۔ جب اللہ نے کہا تھا نا میری ہر بات میں حکمت ہے، اب سوچئے جب زمانے میں درد مند لوگ ختم ہو جائیں، اللہ کہتا ہے عذاب آ جاتا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جو صرف عیاشی کرے اور اپنے نفس کی تکمیل کرے، جب یہ بھی چھا جائے، اللہ کہتا ہے میں عذاب لے آتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اس معاشرے میں نہ اس پیمانے پہ عیاشی ہے انشاءاللہ، اور ابھی اس معاشرے میں درد مند لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دوسرا ہے سورہ یوسف۔ اب یہ حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو وہ واقعہ ہے بہت بڑا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، لیکن اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچوں میں سے باہر آئے، سب سے چھوٹے تھے، خوبصورت تھے، کنویں میں پھینکا، وہاں سے قافلے نے نکالا، پھر مصر کے بازاروں میں بکتے آئے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر تکرار نہیں ہے۔ تکرار سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں حضرت نوح کا ایک واقعہ سناتا ہے، پھر کچھ دور جا کے حضرت نوح کا دوبارہ وہ واقعہ، پھر دونوں واقعوں کو ہمیں جوڑنا پڑتا ہے قرآن میں ایک واقعہ سمجھنے کے لیے۔ سورہ یوسف میں ایسا نہیں ہے، یہ بغیر کسی تکرار کے ایک ہی مسلسل، اور پھر بخاری شریف میں اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک انتہائی حکمت والی بات جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب آپ فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف والا جو جملہ ہے وہ کہا جس طرح یوسف نے اپنے 12 بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج محمد نے بھی تمام بھائیوں کو، یعنی کہ تمام مکہ والوں کو، تمام ظلم کرنے والوں کو، تمام قریش والوں کو معاف کر دیا۔ یہ سملی دیکھیے، یہ کنیکٹیوٹی دیکھیے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے لے کر آئے کہاں تک۔ آئیے تفسیر اپنے شیخ صاحب سے سنتے ہیں۔ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج 12ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن کریم کے پارہ نمبر 12 کا مطالعہ کریں گے، جو کہ سورہ ہود رکوع نمبر 1 تا سورہ یوسف رکوع نمبر 6 تک مشتمل ہے۔ مزید برآں سورہ ہود آیت نمبر 6 تا سورہ یوسف آیت نمبر 52 یہ آیات 12ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات، پارہ نمبر 12 کی آیات کے مضامین کا جائزہ آپ کے علم میں ہے کہ سورت کا اوور ویو بھی پیش کیا جاتا ہے، ربط سورت بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور آیات کا تجزیہ بھی، پھر منتخب آیات کا مطالعہ آج بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ بھی ہوگا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان۔ ناظرین کرام سب سے پہلے سورہ ہود کے مضامین کا ایک مجموعی اعتبار سے تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا آغاز سورہ ہود کا 11ویں پارے میں ہو چکا تھا، البتہ یہ مضامین کا تجزیہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہے۔ پہلی 24 آیات اللہ کی نعمتیں اور بندوں کی ناشکری، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 25 تا 102 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، اس کا ذکر ہے۔ کئی رسولوں کے حالات بلکہ 6 رسولوں کے حالات کا بیان آیا ہے۔ آیات 103 تا 111 ایمان بالآخرت کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ آیات 112 تا 115 اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات، اہل کفر کے مقابلے میں مشرکین کے مقابلے میں کیا طرز عمل ہو، اس پر بھی ہدایات دی گئیں۔ اور آیات 116 تا 123 نافرمانوں کے لیے وعیدیں، یعنی مشرکین و کفار کے لیے عذاب کے ڈراوے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو اوور ویو ہے سورہ ہود کے مضامین کا۔ اب چلتے ہیں سورہ ہود کی وہ آیات جو 12ویں پارے میں شامل ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 6، ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس آیت پر بعد میں بھی بات کریں گے، رازق اللہ سبحانہ و تعالی۔ آیات 7 تا 8 اللہ کی عالی شان قدرت اور کافروں کی کج فہمی کہ وہ حق کو قبول نہیں کر رہے اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیات 9 تا 11 انسان کی کم ظرفی، حوصلہ کم ہوا کرتا ہے، بدلتے حالات میں مشکلات آتی تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ آیات 12 تا 14 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین اور مخالفین حق کو۔ آیات 15 تا 16 طے کر لو کہ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے، دنیا چاہیے دنیا بھی مل جائے گی مگر آخرت کا پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ آیت نمبر 17 رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گواہ قرآن مجید ہے۔ خود یہ قرآن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد آیات 18 تا 22 سب سے بڑے ظالم اور بد نصیب لوگ وہ جو ظلم پر اڑے ہوئے ہیں، حق کو جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں، پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ پھر آیت نمبر 23 سعادت مند لوگوں کا بیان جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی، اللہ کی باتوں کو قبول کیا، اللہ کو بھی مانا اور اللہ کی بھی مان رہے ہیں۔ آیت نمبر 24 بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کی مثال اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قرآن جا بجا مثالیں پیش کرتا ہے ایمان والوں کی ترغیب کے لیے اور کفار کے ڈراوے اور وعید کے لیے۔ پھر آیات 25 سے 31 حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان، کس طرح انہوں نے دعوت پیش کی اور قوم کے سرداروں نے کس طرح ان کی دعوت کو اور قوم نے کس طرح ان کی دعوت توحید کو رد کیا، اس کشمکش کا بیان ہے۔ آیات 32 سے 35 قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آیات 36 تا 39 جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا تو پھر اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ کشتی تیار کر رہے تھے نوح علیہ السلام اور سردار کے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کشتی خشکی میں بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ بتایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ آیات 40 سے 44 قوم نوح پر عذاب، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، آسمان سے بھی پانی برس پڑا اور ایمان والے بچائے گئے، نافرمان ہلاک کیے گئے۔ آیات 45 سے 49 بیٹے کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی گئی۔ 4 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، 3 ایمان لائے، ایمان نہیں لایا۔ عرض کرتے ہیں کہ مالک میرا گھر والا ہے، میرا بیٹا ہے، فرمایا کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا عمل درست نہیں، اس کے حق میں دعا نہ کیجیے۔ آیات 50 تا 52
توبہ و استغفار کی برکات کا ذکر ہے۔ بار بار اس صورت میں توبہ استغفار کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ دنیاوی برکات بھی عطا فرماتے ہیں۔ آیات 53 تا 57 حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا ذکر۔ آیات 58 تا 60 قوم عاد پر اللہ کا عذاب، اس کا ذکر ہے۔ آیات 61 تا 63 حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان۔ پھر آیات 64 تا 68 قوم ثمود پر عذاب کا ذکر ہے۔ پھر آیات 69 تا 73 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، فرشتے انسانی شکل میں آئے اور بی بی سارہ موجود تھی سلام علیہا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کو فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی، اور جو اسحاق ہیں علیہ السلام۔ پھر آیات 74 تا 76 ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ قوم لوط پر عذاب آیا چاہتا تھا، فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے، بعد میں انہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کچھ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے، مگر بتا دیے کہ جس قوم کے لیے فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے عذاب کا، وہ ٹالا نہ جائے گا۔ آیات 77 تا 80 قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر۔ معاذ اللہ اس قوم نے ہم جنس پرستی کی گندگی کو اختیار کیا۔ اور نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں 21ویں صدی عیسوی ہے، ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، اور آج کے ترقی یافتہ لوگوں نے کئی ممالک میں قانون کے سہارے ہم جنس پرستی کو حلال قرار دے دیا۔ معاذ اللہ، مرد کی مرد سے شادی حلال اور عورت کی عورت سے شادی حلال کر دی گئی۔ معاذ اللہ، اللہ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں ہماری عبرت کے لیے، آج دیکھیے دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ آیات 81 تا 83 قوم لوط پر عذاب، اس قوم پر پتھر بھی برسائے گئے، اور قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے کہ اس قوم کو اندھا بھی کیا گیا، ان کی بستی کو اوپر لے جا کر زمین پر پٹخ بھی دیا گیا، اور اس قوم کو بحر مردار ڈیڈ سی میں غرق بھی کر دیا گیا۔ آیات 84 تا 86 حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید انہوں نے بھی پیش کی، اور ان کی قوم ناپ تول کی کمی کے مرض میں مبتلا تھی، بیماری میں اور جرم میں مبتلا تھی، اس سے بھی انہوں نے روکا۔ آیات 87 تا 93 حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کشمکش۔ وقت کے پیغمبر دعوت توحید پیش کرتے، قوم کہتی ہے کہ تمہاری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ نہ کریں اپنے مالوں کے بارے میں۔ یہ تصور بھی اس قوم کی زبانوں پر آیا، اس تعلق سے بعد میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 94 تا 95 قوم شعیب پر عذاب، زلزلہ بھی اس قوم پر آیا، شعلے بھی برسائے گئے، اور ایک زوردار چیخ بھی اس قوم پر مسلط کی گئی تھی۔ آیات 96 تا 99 آل فرعون کا برا انجام، یہ چھٹی قوم موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر آتا ہے، آل فرعون کی طرف آپ کو بھیجا گیا، مگر ان لوگوں نے بھی حق کو قبول نہیں کیا، ان کو غرق کر دیا گیا۔ آیات 100 تا 102 ہلاک ہونے والی قوموں کے انجام پر بصیرت افروز تبصرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور دعوت توحید جب ان لوگوں نے قبول نہ کی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ قصوں کے طور پر نہیں بلکہ عبرت کے لیے پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو یہ تبصرہ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے ہے۔ آیات 103 تا 109 بد نصیب کون اور خوش نصیب کون، فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ دنیا تو دار العمل ہے، یہ عمل کا موقع دیا جا رہا ہے، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرہ بنے۔ کل سعادت مند الگ ہوں گے اور شقی اور بد نصیب الگ ہوں گے، یہ فیصلے کل قیامت کے دن ہونے والے ہیں۔ آیات 110 تا 111 اللہ کے کلام